بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنی اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہر ایمان والے کے ذمے فرض عین ہے. اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہر ایمان والے کے ذمے فرض عین ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمان والے کی مکمل اصلاح ہو ہی جائے، لیکن مکمل اصلاح کی کوشش کرنا، اور وہ کوشش کرنا جس کو اللہ تسلیم کر لے کہ ہاں میرے بندے نے اپنی استطاعت بھر کوشش کر ڈالی، یہ ہر ایک کے ذمے لازم. کسی نے کوشش کی اور کچھ کمی رہ گئی، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو اپنے فضل سے دور فرما دیں گے. پکڑ جو ہوگی وہ کوشش کی کمی پر ہوگی، اور کوشش بھی ہمارے اپنے گمان کے مطابق نہیں. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. جن کا مقصود آخرت ہو اور وہ آخرت کے لیے اس کی کوشش کے مطابق کوشش کر ڈالیں، ان کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر فرمائیں گے. میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں ابھی تک، پھر دہراؤں. اپنی اصلاح کی، اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے. کوئی عذر اس میں نہیں ہے. گونگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، معذور ہو، اپاہج ہو، لنگڑا ہو، یتیم ہو، جیل میں ہو، کہیں ہو، کسی حال میں ہو، انسان اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ ضروری قرار نہیں دیا کہ مکمل اصلاح ہو جائے گی تمہاری تب ہی میں تمہاری مغفرت کروں گا. یہ اس نے ضروری قرار نہیں دیا. اس نے مکمل اصلاح کی خواہش، تمنا، دعا اور کوشش، اس کو تو ضروری قرار دیا. لیکن جتنی بھی کمی رہ جائے گی، حد یہ ہے کہ ایک انسان اب بھی زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کر کے اب اپنی اصلاح کے ارادے سے اٹھا اور چند منٹ کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور سبب ہو گیا، انتقال ہو گیا. ابھی تو اس نے اپنی اصلاح کے لیے کوئی خاص کوشش شروع بھی نہیں کی تھی. ہاں، ارادہ کر لیا تھا اس نے. اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کاملین کے ساتھ قیامت کے میدان میں کھڑا کریں گے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک ایسے بندے کو جس نے زندگی میں کوئی خاص نیکی نہیں کی تھی، بس اصلاح کی کوشش کی تھی،
ٹوٹی پھوٹی اور جلد ہی دنیا سے چلا گیا تھا، اور گناہ بہت تھے۔ جب اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ الگ الگ اپنے اپنے گروپ کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو وہ یہ سمجھ کر کہ میں تو جہنمیوں اور مجرموں کے ساتھ کہیں کھڑا کیا جاؤں گا، اتنے میں اس کا نام پکارا جائے گا اور اس کو لے کر جایا جائے گا اولیاء اللہ کے طرف۔ وہ بڑی معصومیت سے کہے گا فرشتوں سے، یہاں کہاں لے جا رہے ہو؟ یہاں میں یہاں کہاں؟ تو وہ کہے گا اسی فہرست میں تمہارا نام ہے، ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم سے کہا گیا کہ یہاں کھڑے کیا جائے۔ تو وہ بیچارہ دنیا سے گیا ہوا، اور یہاں غلطیوں کے بہت تجربے اس کو ہوئے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے عملے سے، تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، تم کیوں بول رہے ہو بیچ میں؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں مجرم خطا کار، مجھے یاد ہے میں دنیا میں کیا کرتا تھا، اور بالکل اس قابل میں نہیں ہوں میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن تو نے وہ جو توبہ کی تھی جس کے بعد تو نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب تو نیک بن جائے گا، تو بیچ میں موت دے دی، موت تو میں نے دی نا، تو میرے فیصلے کی سزا میں تم کو تو نہیں دوں گا، میرے یہاں یہ ظلم تو نہیں ہوتا۔ اگر تم کو موقع ملتا اور میں موت نہ دیتا تو تم اپنی اصلاح میں بہت آگے بڑھ جاتے۔ میں تم سے صرف اس کا پکا ارادہ اور اپنی ممکن کوشش دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ایمان اور اعمال کو بہتر سے بہتر بنا لو، اس کی کوشش کا بس تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تم نے پورا کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کہتے کس کو ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، مختصر، بہت مختصر اشاروں میں۔ دل کی حالت ہماری درست ہو جائے اور بدن کے ہر عضو کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی شریعت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائے، اس کے مطابق ہو جائے، یہ ہے مطلب اپنی اصلاح کا۔ اپنی اصلاح کا مطلب اچھے اچھے خواب دیکھنا نہیں۔ اگر کوئی آدمی خواب دیکھے کہ میں بادشاہ بن گیا تو بن جائے گا وہ۔ عام طور پر ہم لوگ اپنی اصلاح کا مطلب کچھ ایسے ہی سمجھتے ہیں، اور اس لیے جب اپنے شیخ کو حال بتاتے ہیں تو عمل کا حال نہیں بتاتے، خواب سناتے۔ خواب دیکھنا کا مطلب اصلاح نہیں ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کوئی پیٹ کی بیماری ہو جس کی وجہ سے آدمی زیادہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اصلاح کہتے ہیں دل کی حالت درست ہو۔ کیا مطلب دل کی حالت درست ہو؟ کوئی بھی کامیابی ملے، نعمت ملے، عزت ملے، محبت ملے، راحت ملے، آرام ملے، صحت ملے، لباس ملے، کھانا ملے، سواری ملے، کوئی بھی خوشی کی چیز، نعمت کی چیز ملے، انسان فوراً اس کا دل اللہ کی طرف منتقل ہو جائے کہ یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہے دل کی حالت کے درست ہونے کی ایک پہچان۔ کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی بیماری ہو، ذلت ہو، روزی کی تنگی ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی الجھن ہو، فوراً ذہن منتقل ہو یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی، میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ بے رحم نہیں ہے، میرا اللہ بے خبر نہیں ہے، میرا اللہ بے بس نہیں ہے۔ مجھے اس نے اگر تکلیف میں ڈالا ہے تو اس لیے ڈالا ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے بہت دن انتظار کیا کہ تکلیف میں ڈالے بغیر بندہ اپنے آپ کو سدھار لے، لیکن جب بہت دن میں غافل رہا تو اس نے میری محبت کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف بھیجی ہے کہ شاید میں اب متوجہ ہو جاؤں۔ تو اگر بندہ اپنے اوپر آنے والے ہر وقت کے حال کو اس طرح اس کا انالائسس کرتا ہے اور اس طرح اس حال پر یا شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، یا شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے، دل کا حال پل پل میں اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، اور اصل چیز ہے دل کا حال۔ تو اپنی اصلاح کے سلسلے کا پہلا مسئلہ ہے اپنے دل کی کیفیت کو درست کرنا،
اور دل کی مستقل والی کیفیت، وقتی نہیں. نماز میں ٹھیک ہو جائے، مسجد میں ٹھیک ہو جائے، رمضان میں ٹھیک ہو جائے، جمعہ کے دن ٹھیک ہو جائے، اور ویسے وہ بالکل غافل رہے، یہ اپنی اصلاح کی علامت نہیں ہے. اصلاح والے دل کی علامت تو یہ ہے کہ وہ دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا، پل بھر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. تو دل میں توکل ہو اللہ کی ذات پر، دل میں بھروسہ ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ کا خوف اور خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہیں اللہ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ دل کی کیفیت ہو، تب مانا جائے گا کہ اس دل کی اصلاح شروع ہوئی ہے، ہونے لگی اس دل کی اصلاح. یہ عاجز یہ کہتے وقت بھی اپنے دل کو دیکھیں، اور آپ بھی یہ سنتے وقت اپنے دل کو دیکھیں. جو ایسے اپنا دل کا یہ حال پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں حال پائے وہ یہ سمجھے کہ میرے دل کی اصلاح ابھی تک نہیں ہوئی. اسی طرح اعمال کی اصلاح، بدن کی اصلاح، بہت سیدھا اور آسان سے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر عمل زندگی کا، وہ چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے کھانا کمانا ہو، چاہے نماز ہو، ہر عمل اللہ کی شریعت کے مطابق اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے مطلب اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کا. تیسری بات، دنیا میں کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا ولی، اور میں بلا کسی ہیزیٹیشن کے پورے یقین سے کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ السلام کی اصلاح اللہ تعالیٰ خود کرتے تھے براہ راست. اللہ ان کا شیخ ہوتے تھے، مربی اور مرشد ہوتے تھے، نگراں ہوتے تھے. اور اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، پورا قرآن اس تذکرے سے بھرا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ نے اصلاح کی ہے انبیاء علیہ السلام کی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو کوئی شخص اصلاح کرتا ہے تو بہت احتیاط سے، نرمی سے، تنہائی میں سمجھاتا ہے، اور پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی خوراک بھی مرید صاحب کو برداشت ہوگی کہ نہیں، یا وہ دوسرا شیخ جوائن کر لیں گے پارٹی کی طرح. آج تو یہ حالت ہے کہ کوئی اپنے داماد سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا شیخ اپنے مرید سے ڈرتا ہے. اور ایک اصلاح وہ ہوتی تھی کہ برسر عام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ڈانٹ پلاتے تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے دل میں خیال آیا، اتنے دن ہو گئے یہ لوگ نہیں مانتے مکے والے، یہ سارے کافر مشرک لیڈرز اصرار کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ جاؤں، ذرا سا. یہ جو ان کے سارے دیوتا اور سارے مورتیاں اور سارے خدا، ان سب کو جو نفی کرتا ہوں میں، ان کو برداشت نہیں ہوتا، اور یہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ یہ مضمون بیان کرنا بند کیجئے توحید کا، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ کے دل میں خیال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ خیال ڈالتا ہے آپ کے دل میں ہماری اصلاح کے لیے. میں کوئی بات اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ بڑوں سے غلطیاں کرائی جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہیں. ہم چھوٹوں کی تربیت کے لیے. ایک مرتبہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی حیران رہ گئے کہ آج کیا ہوا.
لیکن ادب کی وجہ سے کسی نے کچھ کہا نہیں. ایک صحابی نے ہمت کر کے ایک بات پوچھی، اور پوچھی بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے. اقصرت الصلاۃ ام نسیتها یا رسول اللہ، آج سے عصر کی نماز اے اللہ کے رسول 4 کے بجائے 2 رکعت کی ہو گئی یا آپ کو کچھ بھول ہوئی؟ تب بھی آپ خاموش رہے، اور آپ نے سوالیہ نگاہوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا جو آپ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے. تو انہوں نے 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر دیا، بولے وہ بھی نہیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ پڑھائی تو آپ نے 2 ہے. تو آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعت نماز پوری کی، اور پھر جس طرح پورا کرنا چاہیے تھا اس طرح نماز پوری کی. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے. کیونکہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی میں نہ بھولوں تو نماز تو مجھے ہی پڑھانی ہے. بعد میں جب تمہارا کوئی امام بھولے گا تو تم کو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. اس لیے ایک مرتبہ تو میرا بلایا جانا اللہ کے ہاں ضروری تھا، وہ بھی تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے. تو ایسے ہی سمجھیے کہ آپ کے دل میں ایک خیال ڈالا گیا، کیونکہ جب حالات بہت دباؤ ڈالیں گے داعیوں پر، دین کی خدمت کرنے والوں پر سخت پریشر ہوگا، تو اچھے اچھے لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ ابھی کچھ کمپرومائز کر لیں، ایک آدھ کسی موضوع پر ذرا کچھ دن کے لیے بات چیت کرنا بند کر دیں، تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں. تو آپ کے دل میں بھی یہ خیال اللہ نے ڈالا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابھی صرف خیال آیا، نہ آپ نے عمل کیا، نہ کسی سے کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن بَعْضِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. محمد، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ یہ لوگ اتنا زیادہ تم کو ستا رہے ہیں کہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ خاص ہمارا حکم تم ان کے سامنے نہ رکھو. محمد، اگر ہم نے تم کو تھام نہ لیا ہوتا، اگر ہم نے تم کو تھام نہ لیا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی یہ بات مان لیتے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اور اگر ایسا ہوتا تو زندگی میں بھی ہم تم کو دوسروں کے مقابلے میں دگنی سزا دیتے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہم تم کو دگنی سزا دیتے، اور پھر تمہارا کوئی ہم سے تم کو ہماری پکڑ سے بچانے والا نہ ہوتا. اصلاح کی آخری مثال ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ اصلاح کس نے کی ہے؟ اللہ نے. کس کی ہے؟ اس کی ہے جس سے ساری دنیا کو اصلاح ملی ہے. سارے نبیوں کو فیض بھی انہی سے ملا، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت بھی انہی سے ملی، مگر وہ بھی اصلاح کے محتاج تھے. اس کے محتاج تھے کہ اللہ ان کی مسلسل نگرانی کرے. اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھرا پڑا ہے. افسوس بالکل اس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے. بھرا ہوا ہے. کیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے آدم علیہ السلام سے، کیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے. اس کے بعد حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے آگے نسل کے 20 انبیاء علیہ السلام کا قصہ ہے. کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان سے کہا، کس کس مرحلے پر کیا کہا، حضرت ہارون سے کیا کہا، حضرت یونس سے کیا کہا. یہ ساری داستان اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اصلاح کے لیے کسی مصلح کے محتاج تھے، اور وہ مصلح کون ہوا کرتا تھا؟ اللہ. مکے کے مشرک لیڈران ایک مرتبہ ایک وفد بنا کر، ایک گروپ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ وقت لے کر ملنے اور بات چیت کرنے کے لیے آ گئے. یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے تک نہ تو خود سنتے تھے نہ کسی اور کو محمد کے پاس آنے دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بادشاہ یمن کا مکہ مکرمہ آیا تھا.
اپنے ذاتی سفر پر، تو یہ لیڈران اس سے ملنے گئے اور جا کر اس سے یہ کہا کہ آپ کے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، خاندانی تعلقات بھی ہیں، پولیٹیکل تعلقات بھی ہیں اور اکنامک تعلقات بھی ہیں۔ قریش کی جو پوری اکنامی تھی وہ پوری کی پوری ڈیپینڈ کرتی تھی دو ملکوں سے ان کے تعلقات پر۔ وہ گرمی کے موسم میں ان کی ساری بزنس ہوتی تھی فلسطین سے، ملک شام سے، اور جاڑے کے موسم میں ان کی ساری بزنس ہوتی تھی یمن سے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تو اس یمن کا بادشاہ مکہ آیا اور اس کے پاس یہ لوگ گئے کہ ہمارے آپ کے بہت پرانے تعلقات ہیں، خاندانی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ مکے میں ہمارے مہمان ہیں۔ ان تعلقات کی وجہ سے ایک مشورہ دینا ہم آپ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ مکے میں ایک شخص ہے، محمد اس کا نام ہے، آپ سب سے ملیے گا، بس اس کے قریب مت جائیے گا۔ عجب انسان ہے وہ، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ ایسا بدل جاتا ہے کہ اس کے خاندان میں پھوٹ مچ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، بہت کنٹروورشل آدمی ہو جاتا ہے، آپ اس سے نہ ملیے گا بس۔ اس نے کہا بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر اس نے اتنی احتیاط شروع کی کہ اس نے یہ پتہ لگایا کہ کہاں کہاں محمد کے ملنے کے امکانات ہیں، تو جب وہ ان راستوں کی طرف جاتا تھا تو اپنے کانوں میں روئی کاٹن ٹھوس لیا کرتا تھا کہ آواز محمد کی میرے کان میں کہیں غلطی سے پڑ نہ جائے۔ کچھ دن کے بعد اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کتنی بیوقوفی کی بات میں کر رہا ہوں، میں کوئی جاہل آدمی ہوں، میں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، بادشاہ ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، کوئی غلط بات ہوگی تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو روئی نکال کے اس نے پھینک دی۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھا، منظور کچھ اور تھا اللہ کو، کہ ایک وقت آیا کہ اس نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے محمد کے پاس اور ڈائریکٹلی سننا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، غلط بات ہوگی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہوں۔ بالآخر وہ چلا گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، لوگوں سے کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے ہمیشہ کے معمول کے مطابق بہت اخلاق سے اس کا استقبال کیا اور اس کے سامنے اپنی دعوت کا خلاصہ رکھا۔ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی اس کی ہونی چاہیے، اور میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے، جنت یا جہنم کے سوا کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا ہونے چاہیے، اور غریبوں کی مدد ہونی چاہیے۔ میں یہ چند باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا جو یہ شخص یہ باتیں مان لے گا اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس بیچ میں جب یہ شخص ملنے کے لیے آیا تھا تو ان لیڈروں کو خبر مل گئی تھی، اور انہوں نے خود تو وہ نہیں گئے لیکن کچھ نوجوانوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ تم صرف راستے میں کھڑے رہو اور غور سے یہ دیکھنا کہ جب طفیل بادشاہ باہر نکلے تو اس کے چہرے کو دیکھنا، اگر بدلا ہوا چہرہ تم کو لگے تو آ کر ہم کو فوراً بتانا۔ جب وہ نکلا ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ وہ تو بالکل چہرہ بدل گیا اس کا۔ علماء نے لکھا ہے ایک لمحے کی ایمان کے ساتھ صحبت رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اس نے اندر سے لے کر باہر تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک سب کچھ بدل دیا۔
ان لوگوں نے آ کر رپورٹ دی لیڈروں کو، نوجوانوں نے، کہ بالکل بدلا ہوا چہرہ ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ جس سے ہم ڈر رہے تھے وہی ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے سوچا کہ ایک کوشش اور کرتے ہیں، اور دوبارہ پھر وہ لوگ ملنے کے لیے گئے۔ اور اس دوسری میٹنگ میں، دوسری ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات تو ہماری مان ہی لیجیے کہ اب اس کو آپ کسی اور کو بتائیے مت، یہ بالکل سیکریٹ رکھیے، راز رکھیے، اور جب مناسب سمجھیے چپ چاپ جائیے، نہ یہاں کسی کو بتائیے نہ وہاں کسی کو بتائیے، آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو اب اپنے سفر کو ذرا مختصر کر کے جلدی جا رہا ہوں، اور جا کر میں اپنے لیڈروں کو، خاندان کے لوگوں کو، انٹلیکچوئلس کو، سمجھدار لوگوں کو جمع کروں گا جاتے ہی، اور اسی دین کی ان کو دعوت دوں گا جس دین کو میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر قبول کیا۔ بہت مایوس ہوئے وہ لوگ۔ مجھے سنانا صرف اتنی سی بات تھی کہ یہ لوگ جو کسی اور کو بھی سننے نہیں دینے کے لیے اس حد تک جا سکتے تھے، ایک وقت آیا کہ یہ سب پورا گروپ بنا کر خود اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ اب آپ سوچئے حضور کی اس وقت خوشی کا اور امید کا کیا عالم ہوگا۔ آپ تو ہمیشہ پازیٹیو سوچتے تھے، داعی کو، دین کے کام کرنے والے کو ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے، تو آپ تو اس وقت پوری امید کے ساتھ ان سے بات کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور کلیجہ نکال کے رکھ رہے ہوں گے آپ اس وقت کے کسی طرح ان کے دل میں اس وقت ایمان اور توحید کی روشنی اتر جائے۔ اسی دوران آپ کے ایک نابینا معذور صحابی وہ آ گئے کچھ پوچھنے کے لیے، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اب انہیں حضور کی آواز تو آ رہی تھی لیکن دکھائی تو نہیں پڑ رہا تھا ان کو کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ سلام کر کر کے بار بار حضور کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، مگر ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ زندگی بھر میں یہ پہلا تجربہ تھا کہ انہوں نے پکارا اور ادھر سے جواب نہیں ملا، دل ٹوٹ گیا ان کا، اور وہ پتہ نہیں سوچنے لگے کہ مجھ سے آج کیا گناہ ہو گیا، کیا بات ہو گئی، اور وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ اور آپ پوری طرح بات چیت میں مصروف رہے۔ جب مکمل ہو گئی، مجلس برخاست ہوئی، وہ لوگ بھی چلے گئے، آپ بھی اٹھ کر اب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ اٹھے اور آپ چلے، راستے میں جبریل امین آئے، اللہ کے فرشتے، اور انہوں نے وہ مشہور آیتیں آپ تک پہنچائیں، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ چہرہ بگڑ گیا، رخ پھیر لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آدمی آ گیا، الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اور تمہیں کیا خبر تھی محمد کہ اگر تم اس کی طرف دیکھ لیتے اور توجہ کر دیتے تو اس کا تو ظاہر و باطن پورا چمک جاتا، او يذكر فتنفعه الذكرى، یا کم سے کم وہ نصیحت حاصل کرتا اور اس نصیحت سے فائدہ ہوتا۔ قرآن کی تفسیر کرنے والے علماء نے لکھا ہے اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی سچا طالب کی طرف اس کا مربی توجہ سے دیکھ لیتا ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے۔ یا تو یہ بھی نکل سکتا ہے نتیجہ کہ ایک نظر میں ہی اس کی پوری تربیت اور اصلاح ہو جائے اور پورا سلوک طے ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر، یا اگر پورا سلوک ایک نظر میں طے نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس وقت وہ تقوی اور اصلاح کے اعتبار سے جس مقام پر ہے، تمہاری ایک محبت بھری نگاہ کے بعد وہ اس سے اگلے مقام پر ضرور پہنچتا۔ نفع سے خالی تو ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ وہ لوگ
لوگ جن کے اندر کوئی طلب نہیں ہے، آپ ساری توجہ ان پر لگائے رہیں، اور اگر وہ نہ مانتے ایمان لے آتے تو آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ پر تو کوئی بلیم نہ آتا. وما علیک الا یزکا، اگر وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے تو آپ پر تو کوئی الزام نہ آتا. واما من جاءک یسعی، اور وہ میرا بندہ جو مشکل سے مشقت اٹھا کر تکلیف اٹھا کر آیا اور وہ میرا سچا طالب ہے. وہو یخشی، اس عاجز کو ہمیشہ حسرت ہوتی ہے، کیا مقام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کا، جن کی شان میں اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ اتار دیا، اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے. صحابہ کی شان میں بہت سے شعراء کلام کہتے ہیں، اور حق ہے کہ کلام کہیں. یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے صحابی کے شان میں کہی، اپنے رسول کی صحابی اللہ کی طرف سے منقبت کہی گئی. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تم نے اس کی طرف سے بے توجہی برتی محمد. اور وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اور وہ لوگ جو بالکل بے طلب ہیں ان کی طرف تم نے توجہ کی. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، بس خبردار محمد، جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے وارننگ ہے. آپ بتائیں دنیا کا کوئی شکی سے شکی انسان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور طرز عمل کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ ان بڑوں کے ملک و مال سے اور ان کے پوزیشن سے مروب تھے، اس لیے آپ ساری توجہ ان پر رکھتے تھے، اور آپ نے اس لیے اس وقت اٹینڈ نہیں کیا اس نابینا صحابی کو کہ وہ غریب آدمی تھا، معذور تھا؟ معاذ اللہ، کیا دنیا میں بڑے سے بڑا شکی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ آپ کا جو اس وقت یہ رویہ تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ یہ تو ہمارا اپنا ہے ہی، دن رات میں کسی وقت بھی اس سے بات ہو جائے گی. یہ لوگ تو آج پہلی بار پتہ نہیں کیسے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اگر میں اس وقت ان کی طرف سے میں نے توجہ ہٹا لی تو ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ان کی ہدایت میں دیر ہو جائے. تو آپ نے تو سراسر اخلاص کی وجہ سے، ان کی ہدایت کی نیت کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے کو بچانے کی وجہ سے آپ نے وہ رویہ رکھا، مگر الٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ڈانٹ پڑ گئی. اور ایسی ڈانٹ پڑی کہ جب بھی زندگی میں اس کے بعد وہ نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتے تھے، کسی صحابی کا کھڑے ہو کر معانقہ کر کے آپ استقبال نہیں کرتے تھے، ہر ایک سے مصافحہ کرتے تھے، مگر جب بھی اس کے بعد ابن ام مکتوم زندگی بھر کبھی بھی سامنے سے آئے آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ معانقہ کرتے تھے، اور یہ جملہ کہتے تھے کہ مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی، ہاں میرے پیارے، تم تو وہ ہو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ کو ڈانٹا، میرے رب نے مجھ کو ڈانٹا. جب تک کوئی انسان انتہائی محبت میں ڈوب کر اپنے شیخ کی کوئی ڈانٹ نہیں کھائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس آیت کی تفسیر سمجھ پائے گا، نہیں سمجھ سکتا. ساری دنیا کی تفسیر کی کتابیں پڑھ لے، اسے وہ ذائقہ نہیں آ سکتا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا بالذی عاتبنی، آؤ پیارے، تمہاری وجہ سے تو میرے رب نے مجھ کو ڈانٹا. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت میں کسی کو اگر شک ہو تو اس سورت کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ لے. اگر محمد جھوٹے ہوتے تو اپنے خلاف اللہ کی ایسی ڈانٹ کو قرآن میں پیش نہ کرتے. دنیا میں کوئی مرید ساری دنیا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے شیخ نے فلاں بات کو مجھے ڈانٹا، یوں خوشخبری دی اور یوں بشارت سنائی اور یوں، یہ تو سب سناتے ہیں، لیکن وہ جو ڈانٹ پڑی وہ کوئی نہیں سناتا. کیوں؟ آپ کی تو نیت اتنی اچھی تھی، پھر کیوں ڈانٹا اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھانے کے لیے کہ دیکھو محمد کی بھی نگاہ ایک پہلو کی طرف گئی اور دوسرے پہلو کی طرف نہیں گئی. ایک پہلو جس کی طرف گئی وہ تم سمجھ گئے، جس کی طرف نگاہ نہیں گئی وہ یہ کہ میرے یہاں قانون یہ ہے کہ طلب والے کو پرائیورٹی ہے، چاہے وہ بالکل ٹوٹا پھوٹا ہو، اور بے طلب کی کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ بلینائر ہو، دنیا کا بادشاہ ہو. یہ اصول اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے قیامت تک کے لیے اس واقعے کے بہانے. یہ سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو دین کے معاملے میں، اصلاح و تربیت کے معاملے میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ کون طالب ہے
اور کون طالب نہیں. محمد خیال رکھنا یہ واقعہ ہم نے اس لیے رونما کرایا تاکہ قیامت تک اللہ کے بندوں کی اصلاح کرنے والوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ کسی طالب کا دل ان سے ٹوٹنے نہ پائے، کسی طالب کی طرف سے بے توجہی نہ ہونے پائے. اصل چیز اصلاح کے سلسلے میں کیا ہے؟ سچی طلب. یہ ایک مثال ہے اور ایسی سینکڑوں مثالیں قرآن میں موجود ہیں جو یہ بتاتی ہے مثال کہ اپنی اصلاح کے لیے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی ہر وقت کی نگرانی کے محتاج تھے. اچھا، ان کی نگرانی تو اللہ تعالیٰ اس طرح براہ راست کرتے تھے کہ جہاں ذرا سی کوئی غلطی ہوئی اور فوراً جبریل امین آ گئے اور وحی آ گئی. ظاہر ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو جبریل تو نہیں آئیں گے، وحی تو نہیں آئے گی. اگر اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت کے نگرانی کی ضرورت اللہ کے رسول کو تھی تو مجھے اور آپ کو کتنی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ میں بھی ہر وقت کسی کی نگرانی میں رہوں. بس صرف یہی ہے اصل بات. فلسفہ اس کو بنایا جاتا ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ ہر ایک کے ذمے اپنی مکمل اصلاح کی کوشش کرنا فرض ہے اور کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. اسے اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا ہوگا جو ہم سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے کسی اور کے حوالے اپنے کو کر چکا اور اس کی تلاش خلاش ہوئی. اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں دنیا میں جانا پڑے گا، ہمیں سفر کرنا پڑے گا. واللہ مجھے اس کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. جو انسان اپنی اصلاح کی تلاش میں نہیں نکلا اور جس نے اس بات کو ڈھونڈا نہیں کہ وہ کون بندہ ہے دنیا میں جس کے سپرد میں اپنے آپ کو کروں، جس کے حوالے کروں، جس کو میں اپنا مرشد اور رہنما مان لوں، استاد اور شیخ مان لوں، اور جس کو میں یہ حق دوں جو اپنا حق مجھ پر سمجھے اور میرا حق اپنی ذات پر سمجھے، جس سے میں کوئی بات بھی پوچھوں تو وہ اپنا فرض سمجھے مجھ کو بتانا. ایک نے تو کم سے کم میرا نگراں ہونا چاہیے. بغیر نگرانی کے، بغیر کسی بڑے کے حوالے اپنے آپ کو کیے ہوئے خود سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کا جو فیشن اس زمانے میں آیا ہے، یہ دراصل نفس و شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. بڑے سے بڑا عالم اور بزرگ، بڑے سے بڑا ولی یہ اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. کوئی انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. اگر اپنی اصلاح خود کر سکتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے، مگر نہیں. آپ ہیں امام الانبیاء اور اللہ تعالیٰ آپ سے فرما کیا رہا ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ابراہیم کی ملت کے پیچھے پیچھے محمد چلتے رہنا، یعنی حضور کو بھی اتباع سکھایا جا رہا ہے. آپ ہیں امام اور آپ سے کہا کیا جا رہا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدہ. یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی، یعنی پچھلے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد. اس لیے محمد تم کو بھی ان کا مقتدی بن کر چلنا ہے. فبھداہ مقتدہ، ان کی رہنمائی کے پیچھے پیچھے تم کو چلنا ہے. جو امام الانبیاء ہے اس کو بھی مقتدی بنایا جا رہا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے محمد ہم نے تم کو ایک شریعت دی ہے، تم کو اس کا اتباع کرنا پڑے گا. اتباع شریعت اور اتباع سنت کسی بندے کی، کسی اللہ کے بندے کو جس کے پاس علم ہو، تقویٰ ہو، ہم سے بہتر اس کا حال ہو، جو جانتا ہو کہ بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں، کدھر کدھر سے نفس حملہ کرتا ہے، ہم اب اپنے آپ کو اس کی نگرانی میں دیں، اس کے حوالے کریں. اس میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو صرف ہمارا تکبر. کوئی چیز رکاوٹ نہیں، قطعاً کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. لوگ دوسرے باتیں جو کہتے ہیں وہ دراصل بہانے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انسان یہ کیسے اعتراف کر لے کہ میرے اندر تکبر ہے؟
اس لیے وہ خوبصورت قسم کی دلیلیں پیش کر کے اپنے آپ کو ایگزم کرنا چاہتا ہے. بات بالکل اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ مزاج ہے، ٹھیک ہے اور لوگوں کو کسی کی نگرانی کی ضرورت ہوگی بٹ مجھے نہیں ہے. میں تو ماشاءاللہ اس مقام پر ہوں کہ لساکا کی اصلاح کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں. کسی باہر سے شیخ کو بھی آنے کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ میں بالکل حاضر ہوں. لوگ مجھے پہچانتے نہیں، میں تو یہاں کا قطب الاقطاب ہوں. کیا ضرورت ہے کسی کی؟ کوئی ضرورت نہیں. نہ مجھے کسی کی ضرورت نہ کسی اور کو ضرورت. میں بالکل پرفیکٹ ہوں. انا خیر منہ. یہ بالکل وہ بیماری ہے، اصل میں یہ رکاوٹ ہے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں. قطعاً نہ کوئی دلیل نہ کوئی حجت، وہ سب بہانے بازی ہے. اصل مسئلہ ہے صرف یہ بات کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور جو اپنے کو چھوٹا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا کچھ بھی نام ہو، وہ جتنے بھی چاہے حج اور عمرے کر لے، وہ ابلیس کی پارٹی کا ایک وفادار ممبر ہے. ابلیس نے زنا نہیں کیا تھا، ابلیس نے شراب نہیں پی تھی، ابلیس نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا، ابلیس نے سود بھی نہیں کھایا تھا، ابلیس نے غیبت بھی نہیں کی تھی، ابلیس نے قتل بھی نہیں کیا تھا. صرف آدم کے سامنے اپنے کو چھوٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. ایک مسئلہ تھا بس. اللہ تعالیٰ کا اصرار تھا اب آدم دنیا میں آئے گا، یہ ہے میرا خلیفہ، اب سب چھوٹے یہ بڑا، اور ان سب سے بڑا میں. لیکن انسان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں. ابلیس جو اتنے سال سے عبادت کر رہا تھا، ابلیس کوئی لاٹری نہیں چلا رہا تھا، کوئی بینک کا مالک نہیں تھا، عبادت کر رہا تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار. اس کو یقین تھا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بلٹ دیا معاملہ کرنا، آدم کو بڑا مانو. یہی مطلب ہے سجدہ کرنے کا، تسلیم کر لو کہ ہم چھوٹے ہیں، اب وہ بڑا. اس کو یہ نہیں بات اچھی لگی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. نہیں، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. باقاعدہ کیمسٹری کا فارمولہ پیش کر دیا اس نے کہ آگ اور مٹی. اللہ تعالیٰ نے اس آرگومنٹ کو میں نہیں پھنسے اللہ تعالیٰ کہ آگ بڑھیا ہے کہ مٹی بڑھیا ہے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے دبتی ہے. یہ دلیل اس کی زبردست تھی، دلیل کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. کبھی کہیں دنیا میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دلیل کو ریجیکٹ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ سمجھ گیا کہ یہ دلیل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں کی بیماری کا ہے. اور اس بیماری کی سزا یہ ہے کہ یہ بیماری پیدا ہوتے ہی جنت میں نکلوا دی گئی. ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا. اخرج منہا فانک رجیم. جیسے ہی ابلیس کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوئی، اسی وقت سے جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا. ہم میں سے جس کے اندر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے رسول صاف اعلان کر چکے کہ جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکے گا. اور اپنے آپ کو کسی کی اپنی اصلاح کے لیے کسی کے حوالے کرنے میں اصل رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو تلاش کر کے دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی اچھے پسندیدہ بندے کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کی توفیق دے. ہم کسی کو اپنے اوپر نگراں بنائیں، کسی کو اپنے اوپر حق دیں، کسی کا ہم اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کریں تاکہ ہماری بڑائی ختم ہو جائے. کل یہ اصل مسئلہ ہے. بلا وجہ لوگوں نے بحثوں کا ایک انبار چھیڑ رکھا ہے کہ صاحب تصوف کیا ہے، تصوف ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور تبلیغ و تصوف خانقاہ اور تبلیغ و تماشا، یہ بلا وجہ کی بحثیں ہیں. یہ ساری بحثیں صرف اس لیے ہیں کہ اصل مسئلے پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے. اصل مسئلے سے بھاگ کر ہم سینکڑوں نان ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اصل ایشو پر بات نہ ہو. اور اصل ایشو صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا اس بات کو کہ ہم کسی کو اپنے سے بڑا
مان لیں۔ اصل روگ یہ ہے، اور یہ روگ معمولی روگ نہیں ہے، لاکھوں مرتبہ زنا سے زیادہ ایک مرتبہ تکبر کرنا بلا مبالغہ، لاکھوں مرتبہ۔ زنا کر کے تو انسان کو کبھی شرمندگی ہو جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن تکبر ایسی چیز ہے کہ اگر وہ مرض اندر ہے تو وہ آدمی کبھی اپنے آپ کو خطا کار مانے گا ہی نہیں، توبہ کرنے کا کیا سوال پیدا۔ یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس گناہ کا کرنے والا اپنے کو گنہگار نہیں مانتا اور طرح طرح کی بحثیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا سے بھاگے ہوئے لوگ یہاں پر رمضان کے آخری عشرے میں آنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم، ہندوستان میں اپنے ملک کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، بڑے بڑے علماء، مدارس کے شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کے چوٹی کے اساتذہ، کن کن سطح کے حضرات آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک نظر حضرت کو دیکھ لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو بالکل شاید اندازہ نہیں ہے، ہر سال آپ کو گھر بیٹھے وہ نعمت ملتی ہے، اور پتہ نہیں اس میں سے کتنے لوگ قدر کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے۔ پورے سال لوگ صدقہ نکالتے ہیں، پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں، پورے سال لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رمضان میں آخری عشرے میں وہاں جانے والا بنا دے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے کہ آپ ان کی میزبانی کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے شہر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ کسی ایک شخصیت کی طرف دعوت دینے نہیں بیٹھا ہوں میں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پکار صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح، مکمل اصلاح کی کوشش کرنا ہمارے ذمہ فرض ہے۔ نمبر 2، ہم اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کسی تقوی والے اللہ کے بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اس کے حوالے کر سکیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو، اللہ کا صالح بندہ ہو، ہمیں اس سے وہ تعلق قائم کرنا ہی پڑے گا جس تعلق میں محبت ہوتی ہے اور اپنی اصلاح اور نگرانی کی نیت ہوتی ہے۔ بیعت ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت صاف صاف بار بار لکھ کے گئے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے انسان کے اندرونی تعلق کا۔ ایک انسان اگر وہ اندر سے تعلق رکھتا ہے کسی سے اور پوچھ پوچھ کے زندگی گزارتا ہے، جیسے صحابہ قدم قدم پر پوچھ پوچھ کر زندگی گزارتے تھے، اور وہ بالکل بیعت نہیں ہوتا، وہ آخری مقام تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک آدمی صرف بیعت ہو جاتا ہے، بعد میں کچھ نہیں کرتا، وہ وہیں بیٹھا رہ جائے گا۔ ایک بہت بڑے شیخ وقت کو، جن کا نام میں اس وقت نہیں لوں گا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک بلایا۔ وہ ان کے ہاں بار بار حاضر ہوتے تھے، انہی کی تربیت میں رہتے تھے۔ بار بار بلایا کہ بھائی، اور بلا کے کہا کہ اس عاجز کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آج سے آپ کو اجازت دے دی جائے، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام بتائیں۔ تو وہ کہیں گے حضرت میں تو ابھی آپ سے بیعت بھی نہیں ہوا۔ تو ان کا اچھا بھائی، مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا بھائی لوگ بیعت بھی کر لیتے۔ تو یہ کوئی رسمی قسم کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ریچولز نہیں ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے دل کے اس ارادے کا کہ اس بندے نے چن لیا کہ یہ شخص میرا نگراں رہے گا، میرا مددگار ہوگا، میرا رہبر ہوگا، میں جو پوچھوں گا وہ بتائے گا، میرے لیے دعا کرتا رہے گا، بس اتنا ہی ہے۔ اتنی ہی سی بات ہے جس کے انکار کی وجہ سے ہم اپنا جو نقصان کر رہے ہیں ان کے بیان کرنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ کتنا نقصان کر رہے ہیں ہم اپنا، صرف اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح، مکمل اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کم سے کم اس شہر کے 100% ایمان والوں کو اس بات کی توفیق دے جہاں سے اثرنو پورے عالم میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اس شہر والوں کو خود پتہ نہیں کہ کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شہر میں شروع ہوا ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے، عاجز و مسکین بندے آپ کے حضور حاضر ہیں۔
ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں، معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہیں، پکار لگانے والا پکار رہا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ اس مہینے میں بھی ہم اگر خیر کی طرف آگے نہ بڑھے تو کب بڑھیں گے؟ اے اللہ آج کی اس رات میں ہم آپ کے سامنے دو چیزوں کا سوال لے کر بیٹھے ہیں، ایک تو ہماری اب تک کی زندگی کو معاف فرما دیں۔ میرے اللہ زندگی کا حساب مت لیجیے گا، میرے اللہ مان جائیے، حساب اگر آپ نے لینا شروع کیا تو زندگی تو دور کی بات ہے، ہم تو 1 گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ نہیں معاف کرنا چاہتے تب بھی معاف کر دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی رات کے سوالی ہیں، اے اللہ رمضان کا فقیر جب دروازے پر آ کر پکارتا ہے کہ ہم رمضان کے فقیر ہیں، تو اللہ گھر کے بچے بھی اپنے ماں باپ سے کہنے لگتے ہیں امی یہ رمضان کا فقیر ہے، یہ خالی ہاتھ نہ جائے۔ اے اللہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، آپ بھی اپنی رحمت و مغفرت کی زکوٰۃ نکال دیجئے۔ ہم فقیر آئے ہیں، دور سے آئے ہیں میرے اللہ، دیر سے آئے ہیں، آپ کی رحمت کی زکوٰۃ لینے آئے ہیں، آپ کی رحمت صدقہ، آپ کی رحمت اور مغفرت کی خیرات لینے آئے ہیں، عطا کر دیجئے میرے اللہ۔ جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، مغفرت دے دیجئے اور آئندہ زندگی میں تقویٰ دے دیجئے اللہ۔ ہم گناہوں سے تنگ آ چکے میرے اللہ، تنگ آ چکے، تنگ آ چکے، عاجز آ گئے میرے اللہ۔ اے اللہ نظر تو ڈالیے، دل ہمارا کالا ہو گیا، دھبے لگ گئے میرے اللہ، اعمال نامہ بھی سیاہ ہو گیا۔ اگر اعمال نامے میں ہمارے کسی گناہ کا تذکرہ نہیں ہے تو شاید صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک ہم کو وہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ورنہ جتنے گناہوں کے موقع اب تک ملے ہیں سب کو ڈالے میرے اللہ، سب کو ڈالے اے اللہ، سب کو ڈالے۔ یہ صرف آپ کے اخلاق، یہ صرف آپ کی حلیمی ہے کہ آپ نے چھپائے رکھا ہے میرے مولا۔ جب یہاں چھپائے رکھا ہے تو پھر مرتے وقت بھی چھپا لیجیے گا، مرنے کے بعد بھی چھپا لیجیے گا اے اللہ، قیامت کے میدان میں بھی چھپا لیجیے گا۔ اگر آپ نے کہیں ہماری حقیقت وہاں کھول دی اے اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ میری ماں پر کیا گزرے گی، میرے باپ پر کیا گزرے گی، میرے شیخ پر کیا گزرے گی، میرے دوستوں ساتھیوں پر کیا گزرے گی، میرے شاگرد اور استاد کیا کہیں گے؟ اے اللہ میری ماں نہیں کہے گی میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، یہ کیا کر کے آیا ہے دنیا میں جو آج زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ اے اللہ رسوائی سے بچا لیجئے میرے اللہ، رسوائی سے بچا لیجئے، اب تک کی گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیجئے، ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیجئے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے۔ اے اللہ تقویٰ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنے رمضان گزر گئے، کتنے روزے رکھ لیے، مگر تقویٰ نہیں مل پایا، نہیں مل پایا۔ روزوں کی کمی نہیں تھی، ہماری کمی تھی اے اللہ، ہماری کمی تھی۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم کو تقویٰ ضرور دے دیجئے میرے اللہ، اے اللہ تقویٰ دے دیجئے۔ عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات اور قلبی جذبات و کیفیات ہر اعتبار سے ہم کو متقی بنا دیجئے، متقیوں جیسا بنا دیجئے اے اللہ، متقیوں میں شامل کر دیجئے، متقیوں سے محبت کرنے والا بنا دیجئے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو متقی بنا دیجئے، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو متقی بنا دیجئے اے اللہ۔ بہت خراب ماحول ہے اے اللہ، اس ماحول میں اپنے آپ کو بچانا ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، نفس و شیطان 10 قدم پیچھے دھکیل دیتے ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ اس ماحول میں خاص طور پر بڑے زبردست تقوی کی ضرورت ہے، ہم کو وہ عطا فرما دیجئے، وہ ہم کو عطا فرما دیجئے، وہ ہم کو عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ آنے والے آخری عشرے کے دن اور راتوں کو ہمارے لیے نجات کا، مغفرت کا، ترقی کا اور نور میں اضافے کا عشرہ بنا دیجئے اے اللہ۔ ایک ایک لمحہ صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے
اے اللہ پورے شہر کے ایک ایک ایمان والے مرد اور عورت کو ان برکتوں میں شریک بنا دیجئے، اس کا فائدہ سب کو پہنچا دیجئے، ہر گھر میں داخل کر دیجئے، پورے ملک میں پھیلا دیجئے، امن و امان قائم رکھیے۔ اے اللہ بد امنی کی کوششوں کو ناکام فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے یہ بندے اور بندیاں جو میزبانی کے لیے پلکیں بچھاتے ہیں، اور اللہ جو تیاری کر چکے ہوں گے مہمانوں کے استقبال کی، اے اللہ ان کی مسرات کھانا پکا پکا کر بھیجیں گی، اور کیسے کیسے مہمان نواز اے اللہ آنے والے تمام مہمانوں کی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو میں خوب برکت ڈال دیجئے، خوب برکت ڈال دیجئے، خوب برکت ڈال دیجئے، اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ دنیا کی ہر تکلیف سے اور آخرت کے ہر رنج و غم سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ دنیا کی ہر تکلیف سے اور آخرت کے ہر رنج و غم سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے، مان جائیے میرے اللہ، مان جائیے۔ اے اللہ نہیں ماننا چاہتے پھر بھی مان جائیے، نہیں ماننا چاہتے پھر بھی مان جائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔